ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کون تھے آپ، انہوں نے ایک بات کہی، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ میں سالوں سے وہ بات لوگوں سے کہتا آتا ہوں۔ شریعت پر عمل مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرنے کی آسانی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی مسلمان قدر نہیں کرتے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اپنی عبادت کروانے کی تم سے، وہ آسانی کو ختم کر دیتا ہے۔ سادہ سادہ باتیں کرنی ہے مجھے جلدی جلدی۔ نماز پڑھنے کے بارے میں مثال دے رہا ہوں، پورے ہندوستان کی زمین میں کس جگہ ہم نے نماز نہیں پڑھی؟ ٹرینوں میں اور بسوں میں تو ہندو زیادہ سہولت دیتے تھے نماز پڑھنے میں، اور ہم نے جہازوں کے دروازوں پہ نمازیں پڑھی ہیں جہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بورڈنگ کاؤنٹر کے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں ان کی اجازت سے بے تکلف۔ اب حال یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بڑے قصے ہیں میرے پاس نماز پڑھنے کی آسانی کے۔ اب یہ ہے کہ میں نے نیت توڑی ہے ایئرپورٹ پر، مجھے نیت توڑنی پڑی ہے، میرے پاس آ کے پولیس والے نے میرے ساتھی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، مجھے نیت توڑنی پڑی۔ کیا بات ہے؟ نماز پڑھنے کی آسانی ہر جگہ اللہ نے دی تھی، ہم نے کہیں پڑھ کے ہی نہ دی۔ اللہ میاں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی عبادت کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری 100 دفعہ ضرورت ہے تو کرو، نہیں تو ہم آسانی لے لیں گے۔ ایسے ہی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے UCC یہاں پر آ گیا، اب گجرات میں کل پرسوں پاس ہوا ہے اور پورے ملک میں وہ لانا چاہتے ہیں، ہم پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں صاحب؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ جیسے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں ویسے ہی انہوں نے کر دیا۔ 3 طلاق کا جب قصہ ہوا تھا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ حکومت نے تو اب کنڈم کیا، ہم نے تو پہلے سے کر رکھا ہے۔ کتنے گھر ہیں جن میں 3 طلاق کے بعد بیوی کو رکھ رکھا ہے؟ تو کنڈم تو ہم نے کیا، حکومت نے کب کیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم حکومت سے کہنے میں حق بجانب ہے کہ صاحب تمہیں حق نہیں پہنچتا دخل دینے کا، وہ الگ بات ہے، مگر سزا تو اپنے کی رہی ہے، یہ پکی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ نکاح اور شادی کے مسئلے ہیں، جس انداز سے ہم لوگ چل رہے ہیں، مجھے عادت ہے صاف بات کہنے کی، اگر مسلمانوں نے 2-3 چیزیں ہیں ان میں سے شادی بڑے اس پر آتی ہے، شادیوں کو اگر جلدی سے ٹھیک نہیں کر لیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، حالات اتنے خراب ہوں گے، پکی بات ہے، کھلی بات ہے بالکل۔ ابھی وہ لال خط کی بات آئی تھی جس کا ایک متبادل آپ کو دیا گیا ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کہ لال خط جا رہا ہے، میز پر نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہیں، ایک آدمی آ کر کہتا ہے، وہ چودھری صاحب جو بیٹھے ہیں میز کے پاس، ان سے کہ اجی ویڈیو بن رہی، بتا دو تفصیل۔ اب وہ چودھری صاحب فخر سے کہتے ہیں کہ یہ 31 لاکھ روپے ہیں اور 15 زیور ہیں، ڈبے رکھے ہیں وہاں، یہ جا رہے ہیں آج لال خط کے ساتھ، اور 12 لاکھ اس دن دیے تھے جب انگوٹھی پہنائی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 15 زیور بھی 15 لاکھ سے کم کے تو نہیں ہوں گے، گویا 50-60 لاکھ روپیہ شادی سے پہلے خرچ ہو چکا ہے۔ اور اس خرچ سے زیادہ خراب بات ہے اس خرچ کی نمائش اور اس پر فخر۔ جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہتا، بالکل صحیح بات ہے۔ مصیبت یہ نہیں ہے، مصیبت ہے کہ جو بیٹی کو لے کر جا رہا ہے وہ خالی ہاتھ لانا نہیں چاہتا، مصیبت اصل یہ ہے۔ اور اس میں کون ہے؟ کیا صرف بیٹی والا شریک ہے؟ وہ بیٹے والا نہیں، صرف بیٹے والا شریک ہے؟ یہ بیٹی والا جب بیٹے والا بنتا ہے یہ بھی تو وہی کرتا ہے، کیوں اس کے اوپر ترس کھانے کی ضرورت ہے؟ اس کی بیٹی کو بغیر جہیز کے سسرال والے پریشان کر رہے ہیں، یہ خود دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اسے بھی چاہیے۔ سب تو فقیر بنے ہوئے ہیں نا، سب کو تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے نا، مسلمان ہے، حلال کھانے کی فکر نہیں ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے بہت صاف لفظوں میں کہا جہیز مانگنا حرام ہے۔ حرام، اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ حرام کھاتے ہیں کتنا برا لگے گا، مگر آپ اس حرام کو شوق سے کھلم کھلا لے کر جاتے ہیں زبردستی، اور آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیسے کام چلے گا؟
परेशान हैं, बहुएं काम नहीं कर रही, फर्मा बरदारी नहीं कर रही, लड़के परेशान हैं। क्यों साहब, क्यों परेशान हैं आप? जिन्होंने ये बताया था, जिन पर आपका ईमान है, उन्होंने बताया था कम खर्चा करोगे, कम परेशानी उठाओगे, निकाह में बरकत होगी। आपने खामखा मुसीबतें मोल ली है तो खुद ली है ना, किसने मजबूर किया आपको? आपके घर को खराब किसने किया है? गलत बात है। मुसलमानों को अपना अकल के होश के नाखून खुद लेने पड़ेंगे, उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। कई मसाइल हैं शादी ब्याह से मुताल्लिक़, जैसे मास्टर साहब अभी तफसील बयान कर रहे थे। अभी ये बुज़ुर्ग हमारे सामने बैठे, इन्होंने कहा वो ईद पे जो 1-1 लाख का सीधा जा रहा है। हो क्या रहा है, हम खर्चे कर रहे हैं दुनिया के लिए, दुनिया की रस्मों को पूरा करने के लिए। अल्लाह के हुक्म पे खर्च करने को तैयार नहीं। अल्लाह कहता है मीरास दे दो, वो देने के नहीं है। ज़िंदगी में चूँकि ससुराल वालों का मुतालबा है तो ईद पे भी 1 लाख जाएगा। और बाज़ इलाकों में तो हालत ये है, कहाँ है वो, हमारे उधर उमरी कला में, मास्टर जी उमरी कला मुरादाबाद में अभी मैं गया था, वहाँ बात करके आया हूँ। रिश्ता तय होने के बाद शादी चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे साल भर बाद हो, हर हफ्ते जुमेरात के दिन लड़की वाला खाना पकाकर लड़के वालों के यहाँ भेजेगा। और इतना खाना होना चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों को भी खिला सके। और उसका नाम जुमराती, माशाल्लाह उसका नाम भी जुमराती। यानी हमारे यहाँ तो जुमराती जो है फ़कीरों को दी जा, वहाँ बाकायदा लड़के वालों के यहाँ भी भेजी जाती है वो जुमराती। हर हफ्ते पाबंदी से ज़रूरी है। और बीच बीच में वो लड़के वाला अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को कभी भी लेकर आ जाएगा और उनकी मेहमान नवाजी आपको करनी होगी। मैंने उन लोगों से कहा कि भाई क्या मुसीबत है आखिर ये, क्या जायज़ है इस तरह से दूसरे से मांग मांग के खाते हो और फिर समझते हो कि हमारी कोई इज्जत है? कितनी ख़राब बात है।